بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج میں کلاس 5 سبجیکٹ انگلش اور ٹاپک ہے دی مین ہو امپاورڈ دی بلائنڈ. ہم نے دی مین ہو امپاورڈ دی بلائنڈ کے بارے میں کل جو پڑھا وہ یہ کہ جب لوئس بریلیا اندھا ہو گیا تو وہاں کا دستور تھا کہ اندھوں کو بچھڑے پسماندہ علاقوں میں بھکاری بننے کی تربیت دی جاتی تھی. لیکن جو منسور بریلیا لوئس بریلیا کے والد تھے اپنے بیٹے کے ساتھ ہوئے اس حادثے کو خود کو معاف نہ کر پایا. تب لوئس کو ایک چھڑی دی گئی جس کو وہ ٹپٹپاتے ہوئے گاؤں میں اپنا راستہ ڈھونڈنا سیکھ گیا. جب بھی لوگ اس چھڑی کی ٹپٹپاہٹ کی آواز سنتے ہی لوگ کہہ دیتے کہ ننھا لوئس آ گیا. تو سڑکوں پر نالی دار لکیریں بنا دی تاکہ لوئس صحیح اندازہ کر سکے اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے. لوئس چھڑی کا سہرا ٹپٹپاہٹ کو گنتا تھا جہاں تک اس کو جانا ہوتا تھا. درخت تک جانا ہوتا، تالاب تک، پہاڑیوں تک پہنچنے کے لیے، یعنی کہیں بھی. آخر کار یہ جو ٹپٹپاہٹ زندگی بھر اس کے ساتھ رہی. آج کا سبق ایٹ ہوم ایز ہی grew old Lois tried to help his father in the harness shop, handling the tools and bits of leather. گھر پر جیسے جیسے اس کی عمر بڑی ہوتی گئی، لوئس کوشش کیا کرتا کہ وہ اپنے والد کی مدد اس کے زین بنانے کے دکان میں اور چمڑے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو پکڑنے اور پکڑانے میں. Lois' fingers grew nimble and strong. His hearing became very keen. لوئس کی انگلیاں پھرتیلی اور مضبوط ہوتی گئیں. اس کی سننے کی قوت بہت تیز ہو گئی. At the village school his teacher was amazed at how well Lois learned by ear and memory. گاؤں کے اسکول میں اس کا استاد اس بات پر حیران تھا کہ لوئس کس طرح اپنے کانوں اور اپنی یادداشت کے ذریعے کتنی اچھی طرح سے سیکھ لیتا ہے. Yet he was unhappy for Lois wanted to learn to read and write like other children and he knew he could not. تب بھی وہ ناخوش تھا، یعنی یادداشت اور سیکھنے میں وہ اول تھا، پھر بھی وہ ناخوش تھا. کیوں؟ For Lois wanted to learn to read and he knew he could not. کیونکہ لوئس دوسرے بچوں کی طرح لکھنا پڑھنا چاہتا تھا اور وہ جانتا تھا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا. Then it so happened that the schoolmaster heard of a school in Paris called the Royal Institute for the Young Blind. پھر ایسا ہوا کہ اسکول کے ماسٹر نے پیرس کے ایک اسکول کے بارے میں سنا. اس کا نام رویل انسٹیٹیوٹ ہے جو نوجوان نابینا کے لیے ہے. He got Lois admitted into his institute. اس نے یعنی ماسٹر نے لوئس کا داخلہ اس ادارے میں کروا دیا. Where he learned to play
the piano and the cello expertly, جہاں اس نے یہ سیکھا کہ کس طرح پیانو اور سیلو کو بجاتے ہیں۔ لوئس graduated from the institute after 8 years۔ لوئس نے اس ادارے میں 8 سال کے بعد گریجویشن کی ڈگری حاصل کر لی۔ Then the institute appointed him as a teacher of the blind children۔ پھر اسی ادارے میں اندھے بچوں کے استاد کے طور پر تعینات کیا گیا، یعنی گریجویشن مکمل ہونے کے بعد اسے بحیثیت استاد اندھے بچوں کے لیے مقرر کیا گیا۔ For the rest of his life he devoted himself to teaching and helping the blind۔ جو باقی زندگی یعنی بحیثیت استاد ہونے کے بعد خود کو اندھوں کو پڑھانے اور ان کی مدد کرنے میں وقف کر دی۔ آج اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے آڈیو ویڈیو میں آپ سے پھر مخاطب ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ و نگہبان۔